ادعت علیہ عند قاض انہ تزوجها بنکاح صحیح وہی والحال انہا محل لانشاء النکاح خالیتا عن الموانع وقد القاضی بنکاحها ببینۃ اقامتها ولم يكن في نفس الامر تزوجها وكذا تحل له لو ادعى هو نکاحها خلافا لهما وفي شرن بلالیت عن المواهب وبقوله ما يفتى. مسئلہ یہ ہے بھائی کہ مثلاً ایک شخص ہے خالد یا ایک شخص ہے شاہ نواز اور ایک لڑکی ہے امرین، یہ دونوں الگ الگ زندگی گزارتے ہیں۔ امرین کو شاہ نواز پسند آ گئے، وہ چاہتی ہے کہ یہ مجھ سے نکاح کر لیں مگر نکاح کرتے نہیں۔ اب یہ امرین کیا کرے؟ اسے ہر حال میں شاہ نواز چاہیے، تو اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ امرین ایک ہوشیار لڑکی ہے، اس نے ایک ایپلیکیشن تیار کی، ایک درخواست تیار کی اور درخواست میں لکھا حضرت محترم قاضی صاحب دامت برکاتہم سلام مسنون، عرض ہے کہ شاہ نواز صاحب نے میرے ساتھ فلاں تاریخ کو نکاح کیا تھا اور نکاح کے گواہ میرے پاس موجود ہیں، اور وہ شاہ نواز میرے حقوق زوجیت ادا نہیں کر رہے ہیں، نہ مجھے اپنے گھر پہ آباد کر رہے ہیں۔ اور یہ درخواست لے کے قاضی صاحب کے پاس دارالقضا میں پہنچ گئی۔ اب قاضی صاحب نے درخواست دیکھی، ارے ایک لڑکی ہے بیچاری، عورت ذات ہے، اور یہ کون آدمی اس کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، نکاح بھی کر لیا، نہ حقوق زوجیت ادا کرتا، نہ نان و نفقہ دیتا، نہ سکنا دیتا، نہ اپنے گھر پہ آباد کرتا۔ واقعتاً اگر ایسا ہو تو وہ عورت، وہ لڑکی کتنی پریشان ہوگی۔ اب قاضی تو ان کے گھر میں رہتا نہیں، قاضی کو تو پتہ نہیں، قاضی یہ سمجھ رہا ہے کہ واقعہ ایسا ہی ہے جیسا لڑکی لکھ رہی ہے، لیکن پھر بھی واقعے کی تحقیق کے لیے اس نے کہا آپ کے پاس گواہ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں گواہ موجود ہیں، تو دو گواہ نکاح کے پیش کیے جائیں۔ اگلی تاریخ پر امرین نے دو گواہ نکاح کے پیش کر دیے، جھوٹے گواہ، مکار، دو جھوٹے گواہ وہاں گئے اور انہوں نے جا کر کہہ دیا کہ ہماری موجودگی میں امرین کا نکاح شاہ نواز سے ہوا ہے۔ اب ایسی کنڈیشن میں قاضی تو کسی کے گھر میں رہتا نہیں، وہ تو دلائل کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہے۔ اس نے فیصلہ کر دیا اور شاہ نواز کو بلا کے ڈانٹ ڈپٹ کی کہ تم اپنے گھر پہ اپنی منکوحہ کو، اپنی بیوی کو آباد کیوں نہیں کرتے؟ اور اس نے فیصلہ کر دیا کہ شاہ نواز کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنی منکوحہ کو اپنے گھر میں آباد کرے، اس کے حقوق زوجیت ادا کرے، اس کا نان و نفقہ سکنا اس کو دے۔
یہ فیصلہ کر دیا. اب شاہ نواز اگر دیکھے اس بات کو کہ فیما بینہ و بین اللہ نکاح نہیں ہوا ہے تو حقوق زوجیت ادا کرنا جائز نہیں ہے، نان و نفقہ سکنا واجب نہیں ہے، اور اگر وہ حقوق اللہ کو دیکھ کر فیما بینہ و بین اللہ یہ دیکھتا ہے کہ نکاح نہیں ہوا اور حقوق زوجیت ادا نہیں کرتا تو قاضی پٹائی کرے گا. قاضی کی عدالت کی پولیس اٹھا کر لے جائے گی. عدالت کا فیصلہ ہے آپ اس کا پالن کیوں نہیں کرتے، آپ نے اس کو اپنے گھر میں آباد کیوں نہیں کیا اب تک. تو یہ بیچارہ پھنس گیا. اب کیا کرے؟ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ قاضی کے فیصلے سے پہلے ان کی بیوی تھی یا نہیں تھی. اب قاضی کے فیصلے کے بعد امرین ان بیوی ہو گئی، فیما بینہ و بین اللہ بھی ہو. لہذا اب انہیں چاہیے کہ امرین کو اپنے گھر پہ آباد کریں اور قاضی کے فیصلے پر عمل کریں. تو کیا فیما بینہ و بین اللہ وتی حلال ہو جائے گا؟ امام صاحب علیہ الرحمہ کے فیما بینہ و بین اللہ وتی حلال ہو جائے گی. یہ ایک صورت ہے کہ لڑکی نے مقدمہ دائر کیا کہ لڑکا جو ہے مجھے اپنے گھر پہ آباد نہیں کرتا، میرا نکاح اس کے ساتھ ہوا ہے، حالانکہ نکاح نہیں ہوا تھا. اس کے برخلاف بھی ہو سکتا ہے. ایک شاہ نواز کو ایک امرین پسند ہے، ایک لڑکے کو ایک لڑکی پسند ہے. اس لڑکی سے کہتا ہے کہ جناب میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتی ہے بھولٹ کہیں کا ملا آدمی مجھ سے نکاح کرنے آ رہا، پاگل، میں نہیں نکاح کروں گی. وہ کسی صورت ماننے کو تیار نہیں. اس نے درخواست لکھی، جھوٹی درخواست، اور لکھ کے لے گیا قاضی صاحب کے پاس کہ جناب میرا نکاح فلاں امرین کے ساتھ ہوا ہے اور وہ میرے گھر پہ آباد نہیں ہوتی، رخصتی نہیں کرا رہی ہے. قاضی کے یہاں درخواست دی، قاضی نے گواہ طلب کیے، جھوٹے 2 گواہ لے جا کر پیش کر دیے. انہوں نے جھوٹ ہی کہہ دیا کہ ہاں ہماری موجودگی میں نکاح ہوا تھا. قاضی کو بیچارے کو کچھ پتا نہیں. قاضی نے سمجھا اس عورت پہ ظلم ہو رہا ہے، نکاح بھی کر لیا، اور پھر اس کے بعد اس کو یہ گھر پہ نہیں جا رہی، عورت مرد پہ ظلم کر رہی ہے، کیوں اس لڑکے کے گھر نہیں جا رہی ہے یہ. تو اب قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ امرین کے اوپر اپنے شوہر کے گھر آباد ہونا، اس لڑکے کے گھر، اس شاہ نواز کے گھر آباد ہونا ضروری ہے. اگر یہ ایسا نہیں کرے گی تو عدالت اس کو سزا سنائے گی. اب یہ اس کی امرین مجبور ہے، اگر یہ دیکھتی ہے کہ فیما بینہ و بین اللہ نکاح نہیں ہوا تو اس کے گھر آباد ہونا، حقوق زوجیت ادا کرنا جائز نہیں. نہ جائے تو پولیس والے آئیں گے اور زبردستی بھیجیں گے، تیرا نکاح ہوا ہے، عدالت کا فیصلہ ہے. تو عدالت کے فیصلے کی بنیاد پر پہلے سے یہ اس کی بیوی تھی یا نہیں تھی، لیکن اب جب قاضی نے فیصلہ کر دیا تو یہ اس کی بیوی ہو گئی، اور اس کے لیے اس کے گھر آباد ہونا اور وتی پر قدرت دینا جائز ہو گیا. اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لڑکے کو پھنسانے کا مسئلہ ہے یا لڑکی کو پھنسانے کا مسئلہ ہے. زبردستی بھی اس دنیا میں غلط فیصلے کچھ لوگ کرا لیتے ہیں عدالت سے، لیکن امام صاحب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ فیما بینہ و بین اللہ وتی جائز ہو جائے گی دونوں صورت میں. لڑکی نے لڑکے کو پھنسایا یا لڑکے نے لڑکی کو پھنسایا. آپ کو کوئی لڑکی پسند ہے اور آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، وہ نکاح کے لیے تیار نہیں ہے، آپ عدالت میں درخواست دیں اور جھوٹے گواہ پیش کریں
اور قاضی فیصلہ کر دے تو ایسی صورت میں اس سے وطی کرنا حلال ہو جائے گا اور اس کے لیے وطی پر قدرت دینا حلال ہو جائے گا۔ طریقہ کار غلط ہوا لیکن نتیجہ صحیح ہو جائے گا۔ طریقہ کار جھوٹے گواہ پیش کیے یہ غلط ہوا لیکن نتیجہ صحیح ہو جائے گا۔ کبھی کبھی جو ہے راستہ اور طریقہ غلط ہوتا ہے اور نتیجہ صحیح ہو جاتا ہے۔ یہ امام صاحب علیہ الرحمہ کا مسلک ہے، اور امام صاحب کے مسلک کی ایک بنیاد ہے۔ کتاب القضاء میں آپ پڑھیں گے، اسی در مختار میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کی عدالت میں ایک مقدمہ آیا اور اسی طرح کا مقدمہ تھا۔ وہاں لڑکے نے، شاہ نواز نے امرین کے خلاف مقدمہ دائر کیا تھا کہ جناب اس کا میرے سے نکاح ہوا ہے، خوبصورت پسند آ گئی، اب وہ نکاح کر نہیں رہی، تو عدالت میں جا کر دعویٰ دائر کر دیا کہ جناب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے کہ اس نے مجھ سے نکاح کیا، میرے گھر آباد نہیں ہو رہی، مجھے وطی پر قدرت نہیں دے رہی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے گواہ طلب کیے تو دو گواہوں نے آ کر گواہی دے دی جھوٹی۔ تو جب فیصلہ ہو گیا اس لڑکی کے خلاف اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تیرے اوپر حقوق زوجیت ادا کرنا ضروری ہے، اس لڑکے کے اپنے شوہر کے گھر آباد ہونا ضروری ہے، تو وہ بیچاری مجبور ہو گئی اس فیصلے کے سامنے، اور اس شوہر کے اس لڑکے کے ساتھ جس کی بیوی اس کو بنا دیا گیا تھی، نہیں بنا دیا گیا، وہ اس کے ساتھ چل پڑی۔ جب عدالت سے نکلنے لگ رہی تھی تو پلٹ کر واپس آئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت مسئلہ یہ ہے کہ فیما بینہ و بین اللہ میرا نکاح ہوا نہیں اور آپ نے کر دیا فیصلہ، تو اب اس فیصلے کا لحاظ کرتے ہوئے مجھے اس کے گھر رہنا پڑے گا اور وطی پر قدرت دینی پڑے گی، تو یہ وطی تو ناجائز ہو جائے گی، اس لیے کہ واقعتاً نکاح تو ہوا نہیں، تو آپ جو ہے میرا نکاح بھی پڑھا دو تاکہ یہ فیما بینہ و بین اللہ وطی حلال ہو جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح نہیں پڑھایا بلکہ ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ شاہدہ کی زوجا کی، تیرے یہ جو دو گواہ تھے انہوں نے تیرا نکاح کر دیا۔ حاصل یہ تھا کہ دو گواہوں کی موجودگی میں نے جو ہے یہ فیصلہ کیا یہ تیری بیوی ہے، تو ایسا ہو گیا جیسے قاضی نکاح پڑھاتا ہے کہ جناب فلاں لڑکی تمہارے نکاح میں دی، تم نے کی قبول، اس نے قبول کر لی، گواہ تھے ہی یہ دو موجود یہاں پر، تو پہلے سے تھا نکاح یا نہیں تھا، اب ہو گیا۔ یہ تعبیر فرمائی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے۔ اس اثر صحابی کی وجہ سے امام صاحب علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ جیسے وہاں فیما بینہ و بین اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وطی کو حلال قرار دیا، اسی طرح یہاں بھی وطی حلال ہو جائے گی۔ اور امام صاحب علیہ الرحمہ کا ضابطہ آپ قواعد الفقہ میں پڑھیں گے، ضابطہ یہ ہے کہ ان کے یہاں اثر صحابی اپنے قیاس کے اوپر مقدم ہوتا ہے، تو اثر صحابی کو انہوں نے مقدم کر دیا اور انہوں نے کہا کہ فیما بینہ و بین اللہ، ان دونوں صورتوں میں لڑکی نے لڑکے کے خلاف مقدمہ کیا یا لڑکے نے لڑکی کے خلاف مقدمہ کیا، دونوں صورتوں میں وطی حلال ہو جائے گی۔ لیکن صاحبین علیہم الرحمہ اس سے اختلاف کرتے ہیں، اور صاحبین علیہم الرحمہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فیما بینہ و بین اللہ وطی حلال نہیں ہوگی، اس لیے کہ فیما بینہ و بین اللہ حقیقتاً ان کا نکاح ہوا نہیں، اور جب نکاح ہوا نہیں تو ناجائز طریقے پر اگر فیصلہ قاضی سے کرا بھی لیا تو القضاء مظہر لا مثبت۔ دوسرا ضابطہ یہ ہے
کتاب القضائی میں آپ پڑھیں گے کہ قضا سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی جو پہلے سے ثابت نہ ہو. ہاں جو پہلے سے ثابت ہے اسی کا اظہار، اسی کو ظاہر کرتے ہیں دارالقضا والے. لیس بانشاء، یہ انشاء نکاح نہیں ہے. اس وجہ سے اس ضابطے کے تحت صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ نکاح ہوا نہیں اور دونوں کا ایک ساتھ رہنا فیما بینہ و بین اللہ جائز نہیں ہے. اب یہ حسکفی آگے چل کر یہ ارشاد فرما رہے ہیں بقولہ ما یفتیٰ، اور فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے. بس یہاں سے کام بگڑ گیا، کھیل بگڑ گیا کہ فتویٰ صاحبین کے قول پر آ گیا. اس لیے فیما بینہ و بین اللہ مفتہ بھی قول کے اعتبار سے وتی حلال نہیں ہو پائے گی. اس کو کہا ہے وَيَحِلُّ لَهُ وَطُءُ امْرَأَةٍ، اور حلال ہے مرد کے لیے اس عورت سے وطی کرنا ادعت علیہ، جس نے دعویٰ کیا ہو علیہ شاہ نواز کے خلاف، اندہ قاضٍ، قاضی کے پاس کیا دعویٰ کیا، انہو تزوجہا، کہ اس نے اس سے نکاح کیا ہے، بنکاح صحیح، نکاح صحیح ہوا ہے، نکاح فاسد میں وطی جائز نہیں ہوتی. وہی والحال انہا، اور حال یہ ہے، واو حالیہ ہے، حال یہ ہے کہ وہ محل ہے انشاء نکاح کی، یعنی اس سے نکاح ہو سکتا ہے، دوسرے کی بیوی نہیں ہے، دوسرے کی منکوحہ نہیں ہے، محرمات میں سے نہیں ہے، خالیۃ عن الموانع، اور موانع نکاح سے خالی ہے، یعنی ایک عام لڑکی ہے جس سے نکاح جائز ہے. وقضى القاضی بنکاحہا، اور قاضی نے اس کے نکاح کا فیصلہ کر دیا، ببینۃ اقامتھا، ان بینہ اور گواہوں کی بنیاد پر جو اس نے پیش کیے. ولم یکن فی نفس الامر تزوجہا، حالانکہ حقیقت میں اس نے اس سے نکاح نہیں کیا تھا. ایک صورت. دوسری صورت وَقَضَى تَحِلُّ لَهُ، لڑکے نے قاضی کے پاس عدالت میں دعویٰ دائر کیا، حلال ہے عورت اس کے لیے لو ادعا ہوا نکاحہا، اگر خود اس نے اس لڑکی سے نکاح کا دعویٰ کیا ہو. خلافاً لہما، صاحبین کا اس میں اختلاف ہے. وفی الشرن بلالیہ عن المواہب، اور شرن بلالیہ کتاب میں المواہب کتاب سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے وہ بقولہ ما یفتیٰ، کہ فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے. وَلَوْ قَضَى بِطَلَاقِهَا بِشَهَادَةِ الزُّورِ مَعَ عِلْمِهَا بِذَلِكَ نَفَذَ وَحَلَّ لَهُ التَّزَوُّجُ بِآخَرَ بَعْدَ الْعِدَّةِ وَحَلَّ لِلشَّاهِدِ زُورًا تَزَوُّجُهَا وَحَرُمَتْ عَلَى الْأَوَّلِ. یہ کہتے ہیں کہ یہ تو صورت تھی ایک عام لڑکی سے نکاح کرنے کی، یا لڑکی کے لیے ایک عام لڑکے سے نکاح کرنے کی، جو خالیۃ عن الموانع، دوسرے کی بیوی نہیں ہے، محرمات میں سے نہیں ہے، خالی ہے، نکاح اس سے اس کا ہو سکتا ہے. لیکن اگر اتفاق ایسا ہو کہ جس سے آپ کا عشق چل رہا تھا اس سے نکاح کر لیا کسی دوسرے نے، مثلا امرین سے نکاح کرنا تھا تمہیں، فرض کرو زید کو، اور اس سے نکاح کر لیا جو ہے شاہ نواز نے، تو ایسی صورت میں اب اس سے نکاح کی شکل کیا ہو سکتی ہے؟ وہ تو دوسرے کی منکوہ ہو چکی ہے. اس زید نے اور آگے کی کوڑی ڈھونڈی اور یہ عدالت میں گیا، اور عدالت میں جا کے اپنے انتہائی احساس کا اظہار کرنے لگا کہ حضرت جی بہت گڑبڑ ہو رہی ہے ہمارے محلے. کیا گڑبڑ ہو رہی؟ کہ ایک شریف آدمی ہے، کہنے کے لیے نمازی ہے، دیندار ہے، لیکن اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی ہیں، اور 3 طلاق دینے کے باوجود اپنے گھر میں اس کو رکھے ہوئے ہیں. یہ انتہائی احساس کا اظہار کیا.
بعض لوگ احساس کا اظہار ایسے کرتے ہیں جیسے واقعتاً حقیقتاً ان کے ساتھ میں ایسا ہوا ہے، حالانکہ ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوا ہے۔ تو قاضی کے سامنے چلایا جا کے، اچھا مسئلہ کیا ہے؟ جب جو ہے طلاق دے دی، اس کے بعد وتی حلال نہیں رہی، پھر بھی وتی کر رہا ہے تو ناجائز کام ہو رہا ہے، اور ناجائز کام یہی کہ اسی حد تک محدود ہے، ناجائز کام کی نوست پورے محلے میں پھیلے گی، اس کا تعفن گناہ کا پھیلے گا۔ تو یہ احساس کا اظہار کر رہا ہے کہ ہمارے محلے میں گناہ عظیم ہو رہا ہے۔ اس شخص نے جو ہے مطلقہ ثلاثہ کو اپنے پاس رکھ رکھا ہے، اس کو بلایا کہ میاں شاہ نواز تم نے ایسا کر رکھا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، طلاق کا لفظ زبان سے بولا ہی نہیں، میں تو اسی لیے کتاب الطلاق چھڑتا ہی نہیں، میں نے کبھی زبان سے طلاق کا لفظ نہیں بولا۔ اب اس سے پوچھا جو طلاق کا دعویٰ کر رہا تھا، اس نے کہا جی میرے پاس گواہ موجود ہیں، گواہوں کی موجودگی میں اس نے طلاق دی ہے۔ اس نے جھوٹے 2 گواہ پیش کر دیے لا کے، انہوں نے کہا جی ہماری موجودگی میں 3 طلاق دیے، جھوٹ بول رہے تو اب قاضی کیا کرے؟ گواہوں کی بنیاد پر بیچارہ فیصلہ کر دے گا۔ اس نے فیصلہ کر دیا 3 طلاق کے واقع ہونے کا، تو اب پہلے سے طلاق ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، اب طلاق واقع ہو گئی، اور جب طلاق واقع ہو گئی تو عدت گزرنے کے بعد پھر وہ کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے۔ یہ جو دعویٰ کرنے والا ہے یہ بھی نکاح کر سکتا ہے، وہ جو جھوٹے گواہ ہے جنہوں نے جھوٹی گواہی دی ہے ان کے لیے بھی وہ حلال ہو گئی، وہ بھی نکاح کر سکتے ہیں، اور کوئی شخص رابع بھی نکاح کر سکتا ہے۔ تو اب انہوں نے اس سے نکاح کر لیا، یا کرنا جائز ہو گیا۔ طلاق فیما بینہ و بین اللہ واقع ہو گئی، پہلے سے تھی یا نہیں تھی، قاضی کے فیصلے سے واقع ہو گئی۔ تو کسی کی بیوی چھیننے کا ایک حربہ ہے، ایک طریقہ ہے کہ جناب دعویٰ دائر کر دو کہ اس نے 3 آدمیوں کو جھوٹ بولنا پڑے، دعی جو دعویٰ دائر کرے جا کر کے ہم معلوم ہے کہ اس نے 3 طلاق دی ہے، اور 2 اس کے گواہ، جب گواہ سے ثابت کر دیا تو قاضی فیصلہ کر دے گا کہ واقعی 3 طلاق واقع ہو گئی ہے، اس کی بیوی اس کے نکاح سے خارج۔ تو امام صاحب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ 3 طلاق واقع ہو جائے گی، اور اس کے لیے جائز ہوگا کہ وہ اس سے نکاح کر لے، حتیٰ کہ یہ جو گواہ ہے، یہ جھوٹے گواہ جن کو پتا ہے کہ ہم نے غلط فیصلہ کرایا، یہ بھی اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں وَلَوْ قَضَى بِطَلَاقِهَا، اور اگر قاضی نے اس کی طلاق کا فیصلہ کر دیا بشہادت الزور، جھوٹے گواہوں کی بنیاد پر، ما علمها، حالانکہ اس کو اس بات کا پتا ہے عورت کو کہ جھوٹے گواہ ہے، نفذا، تب بھی فیصلہ نافذ ہوگا، قاضی کو تو پتا نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اور جب 3 طلاق واقع ہو گئی فیما بینہ و بین اللہ، حل لها التزوج بآخر بعد العدہ، تو عدت کے بعد جو ہے دوسرے کے لیے اس سے نکاح کرنا جائز ہو جائے گا۔ وحل للشاہد زورا، اور جو جھوٹے گواہ ہے ان کے لیے بھی جائز ہو جائے گا تزوجها، اس سے نکاح کرنا۔ وحرمت علی الاول، اور جو شاہ نواز کی پہلے شوہر کی وہ بیوی تھی اس کے اوپر حرام ہو جائے گی، اس لیے کہ 3 طلاق واقع ہو چکی ہے۔ یہ امام صاحب علیہ الرحمہ کا مسلک ہے۔ وعند الثانی لا تحل لہما، اور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ دونوں کے لیے حلال نہیں۔ پہلے کے لیے شاہ نواز کے لیے اس لیے حلال نہیں کہ قاضی نے 3 طلاق کا فیصلہ کر دیا ہے، لہذا 3 طلاق واقع ہو گئی، اور کسی دوسرے کے لیے اس لیے حلال نہیں ہے اگر وہ رکھتا ہے پہلا شوہر تو پھر دارالقضاء سے اختلاف کرنا لازم آئے گا، عدالت سے اختلاف کرنا جائز نہیں۔ اور دوسرے کو پتا ہے کہ کسی دوسرے سے نکاح اس کا جائز نہیں ہو سکتا، تو امام ابو یوسف فرماتے ہیں لا تحل لہما، دونوں میں سے کسی ایک کے لیے بھی حلال نہیں۔ وعند محمد تحل للاول ما لم يدخل الثانی،
اور امام محمد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہوا فیما بینہ و بین اللہ، فیصلہ غلط ہوا، لہذا وہ پہلے شوہر کی بیوی چونکہ تو ہے، اس فیصلے سے فیما بینہ و بین اللہ، جو وہ پہلے شوہر کی بیوی تھی وہ بیوی ہونا ختم نہیں ہوا، وہ اسی کی بیوی رہے گی۔ تو پہلے شوہر کی بیوی ہے لہذا وہ اس سے صحبت کر سکتا ہے، جائز ہے، لیکن صحبت ایسے انداز پر نہ کرے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اس کے ساتھ رہ رہا ہے، چپ کے صحبت کرے۔ چپ کے کیوں کرے؟ اس لیے کہ دارالقضا کے فیصلے کے خلاف عمل کرنا لازم نہ آئے۔ دارالقضا کے فیصلہ چاہے صحیح ہو یا غلط ہو، اس کی توہین اور اس کو منظر عام پر چیلنج کرنا وہ بھی درست نہیں ہے۔ اس لیے چپ چاپ جو ہے، یہ کسی کو سب کو پتا چلے کہ جناب یہ تو دونوں میاں بیوی رہے نہیں، الگ الگ ہو گئے، اور رات کو 2:30 بجے چپکے سے دونوں مل لیا کرے، تو دن میں کبھی موقع ملا مل لیا کریں، لوگوں کو پتا نہ چلے۔ تو تحل للاول پہلے کے لیے حلال تھی، حلال ہے، فیصلے سے کوئی فرق نہیں پڑا، فیصلہ تو فیما بینہ و بین اللہ غلط ہی ہوا ہے۔ لیکن معلوم یدخل الثانی، اگر دوسرے سے نکاح ہو گیا امام صاحب کے مسلک پر عمل کرتے ہوئے، تو دوسرے نے اگر وتی نہیں کی، جب تک بھی فیما بینہ و بین اللہ پہلے کی بیوی ہے، دوسرا نکاح ہوا ہی نہیں پہلے نکاح کے ہوتے ہوئے، لیکن اگر دوسرے نے دخول کر لیا ہے تو پھر پہلے کے لیے دخول جائز نہیں۔ کیوں جائز نہیں؟ اب بھی تو وہ اس کی بیوی ہے امام محمد کے نزدیک۔ اب وجہ یہ ایک اللہ یسقی ماؤہ زرع غیرہ، دوسرے نے وتی کی ہے، ہو سکتا ہے اس سے استقرار حمل ہو جائے، آپ بھی وتی کریں گے تو پھر ایک حمل میں دونوں کا نطفہ شریک ہو کر اختلاط نسب نہ ہو جائے، اس لیے لئلا یسقی ماؤہ زرع غیرہ، اس پہلے کے لیے اب جب دوسرے نے دخول کر لیا، وتی کر لی، اب دوسرے کے پہلے کے لیے اس سے وتی کرنا حلال نہیں رہا۔ تو امام صاحب کے نزدیک پہلے کے لیے حرام ہو گئی اور دوسرے کے لیے حلال ہو گئی، اور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک دونوں کے لیے حرام ہے، پہلے کے لیے بھی اور دوسرے کے لیے بھی۔ اور امام محمد علیہ الرحمہ کے نزدیک پہلے ہی کی بیوی ہے، لیکن صحبت اس وقت تک جائز ہے جب تک کہ دوسرے نے صحبت نہیں کی، اور جب دوسرے نے صحبت کر لی تو پھر پہلے کے لیے اس سے صحبت کرنا جائز نہیں رہے گا۔ یہ دوسرے کی بیوی چھیننے کا طریقہ ہے کہ دوسرے نے نکاح کر لیا ہے تو نکاح کی ہوئی دوسرے کے نکاح سے کیسے نکالنی ہے، اور امام صاحب کے مسلک کا مدار وہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کہ شاہدہ کی زوجہ کی، جب دو گواہوں کی دعوے سے اور جھوٹے دو گواہوں کے گواہی سے، شہادت سے جب نکاح ہو جاتا ہے تو طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے۔ لہذا ایسی صورت میں امام صاحب کے نزدیک تو جواز آ جائے گا، دوسرے کے لیے پہلے کے لیے حرمت آ جائے گی، لیکن قرین قیاس امام محمد علیہ الرحمہ کا مسلک لگتا ہے اور احتیاط پر مبنی ہے، اس لیے فتویٰ امام محمد علیہ الرحمہ کے مسلک پر ہی دیا جائے۔ یہ وہ مسائل ہیں جو دونوں مسئلے آپ نے پڑھے ہیں کہ ھذا مما یعلم و یکتم، یعنی بعض مسائل ایسے ہیں کہ ان کی نزاکتوں کو، ان کی باریکیوں کو، ان کے فقہی نقطہ نظر کو گہرائی سے عام آدمی نہیں سمجھ پائے گا۔ عام آدمی سے میری مراد ہے مولوی، وہ عام آدمی نہیں جو مولوی بھی نہیں، وہ تو سمجھے گا نہیں، لیکن عام آدمی سے مراد ہے میری مولوی، مولوی بھی نہیں سمجھے گا۔ مفتی اور قاضی کے سمجھنے کی بات ہے۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو عام آدمی کے سامنے بیان کریں گے تو وہ غلطی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ مثلا ایک ڈاکٹر ہے، سرجن ہے، وہ سرجری کے طریقے جو ہے وہ بیان کر رہا ہے، کبھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرجری کے طریقے بیان کیے جا رہے ہو،
کہ اس طرح آپریشن کیا جاتا ہے، ایسے کاٹا جاتا ہے، ایسے نکالا جاتا ہے، وہ سرجری کے طریقے بیان کر رہا ہے۔ وہ طریقہ دیکھ دیکھ کے ایک عام آدمی نے کسی کی سرجری شروع کر دی تو وہ مارے گا اسے۔ اس لیے عام آدمی کو وہ بات نہیں بتائی جاتی، ہاں پڑھ کے آئے اتنا تیری سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک صاحب مجھ سے کل کہہ رہے کہ میری سمجھ میں تو آتا نہیں ہے مسئلہ، پوچھ رہے کہ گانا کیوں حرام ہے شریعت میں، میری سمجھ میں نہیں آتا، اور کہہ رہے کہ میں مرتد ہو جاؤں گا اگر تم مجھے نہیں صحیح بتا۔ ہو جا مرتد، تیرے مرتد ہونے سے کون سا خدا کی خدائی میں فرق پڑ رہا ہے؟ اعاذم باللہ۔ لیکن یاد رکھ، ایک آدمی، ایک ڈاکٹر 1 کروڑ روپے خرچ کر کے آیا، 27-30 سال کی عمر لگا کے آیا، اور وہ آپریشن کرنے جا رہا ہے، تو کہہ رہا 3 منٹ میں کہ مجھے سمجھا دو، میری سمجھ میں تو آ نہیں رہا، تیری سمجھ میں آ جائے گا، تو بھی 1 کروڑ روپے لگا کے آ اور جناب 30 سال خرچ کر کے آ۔ ایک مفتی ہے، عالم و فاضل ہے، وہ 25 سال کی عمر اپنی لگا کے آیا ہے، پوری زندگی لگا کے آیا ہے، اور تو کہہ رہا 3 منٹ میں مجھے اسلامک لا سمجھا دو، اسلامک قانون سمجھا دو، تو کیسے سمجھ میں آ جائے گا تجھے؟ پہلی کلاس پڑھی نہیں اور 12ویں کلاس کا میتھمیٹکس سیکھنا چاہ رہا ہے 3 منٹ میں، کبھی نہیں۔ این خیال استو محال استو محال۔ تو وہ ان باریکی لا کا مسئلہ ہے، قانون کا مسئلہ ہے، اس کی پیچیدگیوں اور پیچ و خم کو کہ کیا کیا ضوابط ہے اور کن کے تحت کس کا مسلک ہے اور کس پہ فتویٰ دیا جا سکتا ہے، یہ مسئلہ ہی بتانے کا جو ہے مفتیوں کو ہے اور قاضیوں کو ہے، یہ مولویوں کو اور عام لوگوں کو بتانے کا مسئلہ نہیں۔ کبھی کبھی تم بیٹھو تقریر کرنی شروع کر دو اور جناب 2 لڑکے من چلے کسی قاضی کے یہاں جا کر واقعتاً دعویٰ دائر کر دیں کہ اس لڑکی نے میرے سے نکاح کیا، میرے گھر آباد کر دو، وہ تینوں شریک ہو جائیں گے اسی ایک لڑکی میں، اور جناب چما چاٹی کرتے رہیں گے، اور وہی جھوٹے گواہ بھی ہو جائیں گے اور وہی مدعی بھی ہو جائیں گے۔ تو کل کو اس کا مس یوز ہونے لگے، مسائل تو اس لیے بتائے جاتے ہیں تاکہ اصلاح ہو، اس لیے نہیں کہ افساد ہو۔ اگر کسی مسئلے کے بتانے سے کہیں فرق پڑتا ہو اور فساد لازم آتا ہو، کبھی کبھی صحیح بات بھی غلط جگہ پر بیان کرنے سے فساد واقع ہوتا ہے۔ اس لیے ھذا مما یعلم ویکتم، یہ مسائل تمہارے پڑھنے کے ہیں، کبھی ضرورت پیش آ جائے تو اس کے مطابق آپ کو فیصلے کرنے ہوں گے۔ آپ دارالقضاء اگلے سال انشاءاللہ آپ میں سے کچھ خوش قسمت لوگ جو ہیں وہ شعبہ تدریب قضاء میں داخلہ لیں گے، جامعہ میں شعبہ افتاء کے ساتھ ساتھ شعبہ قضاء بھی ہے، تو شعبہ قضاء میں جن کا داخلہ ہوگا پھر وہ قاضی کہیں پر بنیں گے، تو پھر ان کو اس کی ضرورت پیش آئے گی، اس کے مطابق کبھی کبھی عمل کرنا پڑے گا، عوام میں بیان کرنے کے مسائل نہیں ہیں۔ جزاکم اللہ احسن ما یجزی۔